أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين الف لام را یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ سورہ یوسف چل رہی ہے۔ اس سے گزشتہ درس میں اس پر تمہیدی بات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا، ایک بہترین اچھا قصہ۔ اس سلسلے میں اس کی جو خوبیاں اور جو مقاصد تھے آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ کیوں اس کو اچھا قصہ کہا گیا۔ اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی بے داغ سیرت کو نمایاں کرتے ہوئے ان کی دعوت کو پیش کیا گیا ہے، اور مخالفین حق پر یہ واضح کیا گیا کہ ان کے مخالفانہ کارروائیاں اور سازشوں کا توڑ اللہ تعالیٰ کی خاموش تدبیریں کس طرح کرتی ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات چل رہے تھے ان پر برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کو چسپا کر کے بتایا کہ کس قدر ملتا جلتا ہے یہ حالات اور واقعات دونوں کی۔ جیسا کہ ان لوگوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو ستایا اور تکلیفیں پہنچائی اور ان کو مار ڈالنے کی کوشش کی تھی، بالکل اسی انداز میں قریش مکہ بھی اپنے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آخرکار ان کو مکے سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا، اس قدر ستایا گیا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی تدابیر کے خلاف جو بھی کام کرتا ہے اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا ہی پڑتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیریں اس کے لیے ہوتی ہیں، تو پھر اگر کوئی اس کے منصوبوں کے خلاف اپنی تدبیریں اور چال چلنے کی کوشش کرے، مکر اور کید کرنے کی کوشش کرے، تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں یہ بات واضح ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس میں تفصیل کے ساتھ یہ بات آئندہ بھی آیتوں میں آ رہی ہے، میں آپ کے سامنے اس کی تمہید ذرا تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہوں، پچھلی صورتوں میں بھی ایسا ہی میں صورت کی شروعات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ آئندہ آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، بات اچھی طریقے سے پہلے ہی شروع میں سمجھ میں آ جائے، خلاصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، تو آیتیں جب آتی ہیں تو اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو چال چلی تھی کہ ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ بظاہر تو وہ اپنے راستے کا کانٹا ہٹا رہے تھے، لیکن وہی کام جو جانتے نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج پر لانے کے لیے پہلی سیڑھی ثابت ہوئی۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ان لوگوں کی جو تدبیریں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے، وہی تدبیروں کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہوئے وہ کامیابیاں عطا فرما دیتے ہیں جس کو کامیابی عطا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ایسا ہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جو تدبیریں اور منصوبے تھے جو اللہ تعالیٰ کی تدبیروں کے خلاف چل رہی تھی، وہی تدبیروں کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کرتے ہوئے ان کی ترقی کا راستہ وہیں سے شروع کرا دیا، اور وہ پہلی سیڑھی پر لا کر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کھڑا کر دیا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کو ختم کر ڈالیں گے، اپنے راستے کا کانٹا ہٹا ڈالیں گے۔ اور ایسے ہی مصر پہنچنے کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کس طریقے سے بدتمیزی کی، اور پھر وہ بات نہیں مانے تو انتقام لینے کے لیے ان کو جیل خانہ بھجوا دیا،
اور یہ سمجھتی رہی کہ میں عزت والی بن جاؤں گی، لیکن بعد میں جو ہے اس کو اعتراف کرنا پڑا اپنی خیانت کا علل اعلان، اور وہی کام جو ہے یوسف علیہ السلام کے حق میں بہترین ثابت ہو گیا، کیونکہ ان کا جیل جانا، اس کے بعد وہیں سے جو ہے ان کے تخت سلطنت پر آنا آسان ہو گیا۔ تو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیریں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کر کے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید فعال لما یرید، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں۔ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں، ان کے فیصلوں پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، ان کے منصوبوں کو کوئی خاک میں نہیں ملا سکتا۔ وہ پکڑتے ہیں تو بہت سخت پکڑتے ہیں۔ تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی تدبیروں کو توڑ ڈالیں گے ہم اپنی تدبیروں سے، ایسا ناممکن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہی تدبیریں ان کے خلاف پڑ جاتی ہیں جو لوگ کرتے ہیں اللہ کی تدبیروں کے خلاف، ان کے منصوبوں کو ختم کرنے کے لیے۔ نے اللہ تعالیٰ کسی کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں تو جو لوگ اس کو نیچے گرانے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، وہی تدبیروں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، رفعت و بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کسی کو گرانا چاہتے ہیں تو کوئی تدبیر کام نہیں کر سکتی، کسی کی کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس سلسلے میں، چاہے کتنی کوششیں کر کے دیکھ لے۔ اللہم لا معنی لما عطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذات الجد منک الجد، بڑی بہترین مسنون دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، آپ جس کو نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، لا معنی لما عطیت، تو اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور جس کو آپ دینے کا فیصلہ فرما دیں، عطا کرنے کے تعلق سے سوچ دیں، تو پھر اس کو کوئی روک نہیں لگا سکتا۔ لوگوں کی تدبیریں اور کوششیں اس سلسلے میں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، رائگاں ہو جاتی ہیں، چاہے کتنی کوششیں کر لے۔ انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو روک نہیں سکتا کوئی، اور جب روک دیتے ہیں تو پھر کوئی دے نہیں سکتا، کوئی اس کو جاری نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، فرمایا سورہ یونس 11ویں پارے میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نقصان اور تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں کہ اس سے اس کو بچا سکے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی پلٹا نہیں سکتا، کوئی کسی کے بس میں نہیں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو روک لے، روک کر دکھا دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان تدبیریں کرتا ہے، مکر اور چال بازیاں کرتا ہے، کہ بتانا ہے اس میں یہ مقصود ہے کہ یہ بہترین قصہ کیوں ہے، اس میں کیسی کیسی باتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس پر فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ لو، یہ بتایا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوگے تو نقصان اٹھانے کے سوا، ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حسد، عناد ان کے دل میں جو پنپ رہا تھا اپنے بھائی کے تعلق سے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بے انتہا محبت کرتے تھے ان کی کچھ خوبیوں کی وجہ سے۔ یہ بھائیوں کو دیکھا نہیں جا رہا تھا، ہضم نہیں ہو رہا تھا ان کو کہ والد ہمارے چھوٹے بھائی سے اس قدر محبت کرتے ہیں، ان کے محبت کا مرکز و محور جو ہے یوسف ہے، ہم نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کو ختم ہی کر دینا چاہیے تاکہ والد کی محبت ہماری طرف پلٹ کر آ جائے۔ یہ حسد ان کے دل میں آ رہا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیے یہی کچھ ہوتا ہے کہ لوگ ترقی کرتے ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں لوگوں کو، تو دوسرے لوگ ان سے حسد کرنے لگتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، بے انتہا ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ آخر ان کو کیوں ملا، ہم کو کیوں نہیں ملا، ان کو نہیں ملنا چاہیے تھے، اس قابل نہیں ہے، یہ اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ ان کو یہ ملنا چاہیے، ان کی نعمتیں چھن جائے، یہ کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ یہی جو ہے حسد ہے، یہ حسد بہت بری بلا ہے، اور یہ دل کی سخت ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں کو جو ہے آگ جیسے جلا ڈالتی ہے، لکڑی کو آگ جیسے جلا ڈالتی ہے، ویسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو اور اس کے ایمان کو ختم کر ڈالتی ہے، نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔
لیکن انسان ہے کہ سمجھتا ہی نہیں۔ آج اکثریت لوگوں کی ایسی ہوتی ہے، کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، یعنی کوئی ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 25ویں پارے میں۔ کیا یہ اللہ کی تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے رحمت کی؟ رب کے رحمت کی تقسیم کیا ان کے ہاتھ میں ہے؟ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فرمایا ہم کرتے ہیں تقسیم لوگوں کے درمیان معیشت میں اور دیگر کاموں میں، اور ان کو ایک کو دوسرے پر فضل اور برتری عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے مطابق دنیا میں چلتا رہتا ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی تعلیم یافتہ کوئی جاہل، کوئی دولت مند کوئی فقیر، مختلف حیثیتوں کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس کی حکمت اور مشیت کیا ہے۔ لوگ اللہ کی عطاؤں پر راضی ہونا نہیں سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہونا سیکھتے ہیں۔ ان کو تکلیف اور غصہ آنے لگتا ہے کہ اس کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ اس کی وجہ سے ان کی خرابی اور بربادی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ وہ اسی دھن میں لگ جاتے ہیں کہ اس کے پاس سے نعمت کیسے چھن جائے، اس کے پاس سے نعمت کیسے ختم ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کوششیں ایسی شروع کرتے ہیں کہ اس کو بدنام کر دینا، اس کے تعلق سے لوگوں میں بدگمانیاں پیدا کر دینا، یعنی یہ بھی نہیں چلا تو اس سے لڑائی جھگڑا، اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو کس قدر نقصان پہنچایا جا سکے پہنچائے، اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو نقصان پہنچانا، یہ کوششوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں ایسا ہی۔ اور یہ کون کرتے ہیں؟ قریب ترین لوگ ہی کرتے ہیں، دور کے لوگ نہیں۔ جو آپ سے متعلق ہوتے ہیں، جو آپ کو جانتے پہچانتے ہیں، وہی لوگ کرتے ہیں۔ ان کو دیکھا نہیں جاتا کہ اس کی ترقی، اس کی کامیابیاں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ کرتے 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 کہاں تک پہنچتی ہے بات؟ شیطان کی مدد لے لیتے ہیں آخری میں۔ کہیں پر بات نہیں ہو رہی ہے، نہیں جم رہی ہے، اللہ کی تقسیم کو روک نہیں پا رہے ہیں، روک نہیں سکتے اللہ کی تقسیم کو۔ کوششیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے 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 کچھ نہیں بن پاتا تو سفلی عمل کرنے شروع ہو جاتے ہیں، جادو کروا دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہاں سے اس کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیں گے۔ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کبائر میں سے ایک ہے۔ کبیرہ گناہ میں بھی سب سے بڑے گناہ کا جہاں تک تذکرہ کیا گیا ہے احادیث میں، اس میں جو ہے شرک کے بعد کسی گناہ کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے تو وہ جادو ہے، جادو کا کرنا اور کرانا، شیطان کی مدد لینا، رحمان کو چھوڑ کر شیطان کے پاس جانا۔ ایمان سے نکل جاتا ہے انسان، کفر میں چل جاتا ہے۔ جب ایمان سے نکل گیا تو پھر بچے کا کیا اس کے پاس؟ اس قدر پاگل ہو جاتا ہے انسان، غصے میں دیوانہ ہو جاتا ہے حسد میں۔ تو حسد سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے بار بار احادیث، متواتر احادیث، صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ یہ حسد سے حاسد جو ہوتا ہے اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے معوذتین کی جو صورتیں ہیں اسی واسطے آئی تھی اس میں، کہ لوگ حسد کرتے ہیں، ترقی سے جل جاتے ہیں۔ دنیا میں اکثریت لوگوں کی ایسی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا ان کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے واقعات اور حالات پیش آئے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اس پہ راضی ہونا سیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے دیکھنا چاہیے کہ اس کی تدابیر کس طرف جا رہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر وہ تدبیریں اختیار کر رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکل جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکل کر اگر کوئی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدبیر اختیار کرے گا تو اس کو سوائے ذلت اور رسوائی کا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو حدود اس کے لیے مقرر فرمائے ہیں وہ حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے جائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدابیر اختیار کر سکتا ہے۔ اگر اس میں کسی وجہ سے ناکامی بھی ہوگی تو ذلت و رسوائی اس کو نہیں ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا، وہ اپنے ناپاک مقاصد جو ہے کوئی دل میں رکھ لیتا ہے کہ مجھے ایسا چاہیے، اور پھر اس کے لیے ٹیڑھی بنگی تدبیریں اختیار کرے گا، الٹی سیدھی تدبیریں اختیار کرے گا، اور یہ سوچے بغیر کہ یہ حدود الہی سے میں تجاوز کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی اگر اس کو اختیار کرے گا تو یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی ناکام اور نامراد ہوگا، برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ یہ سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کامیابی اور ناکامی دینے والے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ توکل علی اللہ اور تفویض الی اللہ، افوض امری الی اللہ، جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن 24ویں پارے میں، میں اپنے کاموں کو، سارے کاموں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یہ سمجھنا چاہیے۔
تدبیر کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، وسائل جس قدر مہیا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کام کو کرنے والا یا بگاڑنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے اور نہیں چاہیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ فیصلوں پر ہم راضی ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ نہیں تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کو یہ ہونا ہے، یہ کیوں نہیں ملا ہم کو، دوسروں کو کیوں مل گیا۔ یہ ایمان کے خلاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ ہزاروں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جس کو جو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ ہر ایک نعمت ہر ایک کو نہیں مل جاتی ہے، سمجھ لینا چاہیے۔ یہ دنیا ہے، جنت میں جانے کے بعد آپ کی ساری خواہشیں پوری ہوں گی، یہاں پر ساری خواہشیں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت میں جو ہے ساری باتیں جو آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں پھینکا گیا تھا اس وقت ان کی عمر روایتوں کے مطابق 17-18 سال بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے لوگوں نے خرید کر مصر منتقل کر دیا، اور مصر میں جا کر عزیز مصر کے گھر میں وہ رہے، تقریباً 2-3 سال تک وہاں پر رہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے نکالے گئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان سے انتقام لینے کی خاطر جیل بھجوایا۔ جیل میں جا کر وہ 8 سال وہاں پر گزارے۔ تو اس کے بعد تقریباً 30 سال کی عمر ہوئی تھی، وہ جو ہے وزیر خزانہ بنے مصر کے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے مملکت مصر پر جو ہے قابض ہوئے، اور تقریباً 80 سال تک کسی کے تعاون کے بغیر وہ جو ہے مصر پر حکومت کرتے رہے، اور ان کی عمر تقریباً 110 سال کی ہوئی جس میں وہ وفات پا گئے۔ یہ 12 بھائی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، جس سے 12 قبیلے بنے نقیب جو کہا گیا ہے، یعنی 12 قبیلوں سے جو ہے بنی اسرائیل کے جو تذکرہ آتا ہے ان سے ان کی اولادیں چلی۔ جب وہ مصر منتقل ہوئے تھے تو صرف ایک خاندان تھا 12 بھائیوں کا، لیکن جب وہ مصر سے نکلے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو تقریباً 6 لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی وہ فیملی، کئی 100 سال کے بعد جو وہاں سے نکلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر مصر میں حکومت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، اور وہ اپنے پورے خاندان کو اپنی حکومت کے شروع ہونے کے بعد وہاں پر منتقل کر لیے، اپنے ماں باپ کو اور اپنے بھائیوں وغیرہ کو، وہ سب لوگ وہاں پر مل کر رہنے لگے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں یہ ایک ہی صورت ہے جس میں پورا متواتر مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر قرآن میں کہیں پر یہ قصے کو بیان نہیں کیا گیا۔ اور دیگر جو واقعات، دیگر انبیاء کرام کے جو واقعات قرآن میں آئے ہیں وہ جز کر کے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے ذہن پر جو ہے تاریخ جو ہوتی ہے، دنیا کی تاریخ اور پچھلے واقعات، ماضی کے واقعات بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ منتخبہ جو ہے واقعات کو لے کر لوگوں کے سامنے قرآن میں بیان کیا، مختلف انبیاء کی جو ہے باتیں، ان کے واقعات جو ہے، تاکہ لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو، لیکن اس کو ایک ساتھ کہیں پر بھی بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ قرآن جو ہے قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ قصہ گوئی کی طرح لوگ اس کو سمجھنے نہ لگے۔ جہاں پر جس حصے کی ضرورت رہتی ہے وہاں پر وہ حصے کو لایا گیا ہے، اور عام طور پر اعادہ نہیں کیا گیا ہے، ایک ہی قصے کو جو ہے دوبارہ نہیں بیان کیا گیا ہے، ایک قصے کے دوسرے جز کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور کہیں پر بھی ایسا نہیں کہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جو واقعہ جو ہے ایسا ہوا ہے کہ کہیں پر پہلی صورتوں میں بعد کے واقعات کو لا لیا گیا ہے اس نبی کے، اور بعد کے حالات میں جو ہے پہلے جو حالات پیش آئے تھے اس کو لا لیا گیا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار قرآن میں آیا ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی جو صورتیں ہیں سورہ اعراف ہے، اس میں بھی واقعہ آپ کا جو ہے بیان ہوا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی بیان ہوا ہے، اور یہاں پر بھی بیان ہوا ہے، اور دیگر اس سے پہلے سورہ ہود آیا ہے، اس میں بھی جو ہے بیان ہوا ہے۔ لیکن 20ویں پارے میں جو ہے سورہ قصص میں ان کی پیدائش کے تعلق سے، ان کی شادی کے تعلق سے بیان ہوا ہے، اور پہلے جو ہے دیگر ان کی نبوت کے عطا کیے جانے کے تعلق سے بیان ہوا۔ تو ترتیب کا اس پہ لحاظ نہیں کیا گیا ہے کہیں پر بھی، لیکن سوائے ایک صورت کے سورہ یوسف کے اس کو بڑی ترتیب وار یعنی تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یعنی اس کو بیان کرنا بھی ایک فن ہے، ایک حصوں کو بیان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واحد قصے کو بیان کر کے بتا دیا کہ قرآن کس طریقے سے بیان کرتا ہے کسی کے قصے کو۔ تو اس میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سارے واقعات اور قصوں میں جو ہے عبرت اور نصیحت کے بے شمار پہلو رہتے ہیں۔
اور اس میں احکامات اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ساری تمہیدی بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ انشاءاللہ کل سے جو ہے آیت نمبر 12 شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔